الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قدموں پر مضبوط ہو جائے، معاشی اور مالی طور پر مستحکم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو غربت اور افلاس سے محفوظ فرما دے، تو آپ یہ وظیفہ اختیار کریں۔ یہ ایک بہت ہی خاص عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ غربت بعض اوقات انسان کو غلط راستے کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو حلال رزق کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے وسعت رزق مانگیے جائے۔ کیا آپ پریشان ہیں، بے چینی یا کسی بڑی مشکل میں گہرے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا وظیفہ چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو اور اللہ کی اسم اعظم سے منسوب ہو؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ پاک کی دو عظیم ناموں یا حی یا قیوم کا وہ وظیفہ بتائیں گے جو ہر مشکل کو حل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ غربت ہی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اصل اہمیت مال کی نہیں بلکہ اس کی استعمال کی ہے۔ اگر مال حلال طریقے سے کمایا جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جیسے غریبوں، مساجد، مدارس اور دینی کاموں میں، تو یہ مال انسان کے لیے برکت اور جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ مال غلط کاموں میں استعمال ہو، جیسے حرام، تفریح، ظلم یا گناہوں میں، تو پھر یہی مال انسان کے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ مالداری بذات خود نہ تو برائی ہے اور نہ ہی نیکی کی منافی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی مالدار لوگ پیدا فرمائی۔ اصل فرق مال کے ہونے یا نہ ہونے میں نہیں بلکہ اس کے درست یا غلط استعمال میں ہے۔ معاشی مضبوطی انسان کی عزت، وقار اور دعوت و تبلیغ کی اثر کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ ایک کمزور اور تنگ دست شخص کی بات بعضی اوقات لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ ایک باوقار اور مستحکم شخص کی بات زیادہ وزن رکھتی ہے۔ یا حی یا قیوم اللہ پاک کی اسماء حسنہ میں سے دو مبارک نام ہے۔ یا حی، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ابدی اور ازلی ہے، وہ کبھی نہیں مرتا۔ یا قیوم، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو پوری کائنات، آسمانوں اور زمینوں کو تامے ہوئے ہے۔ یہ دو نام اللہ کی اسم اعظم سب سے بڑے نام میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے ان ناموں کے وسیلے سے دعا مانگی، گویا اس نے اللہ سے اس کے سب سے بڑے نام کے ساتھ دعا مانگی، جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سخت پریشانی یا غم آتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے سہارے تیری مدد چاہتا ہوں۔ ایک اور روایت میں یہ دعا ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے سہارے تیری مدد چاہتا ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دے اور مجھے آنکھ چپکنے کے برابر بھی میرے اپنی سپرد نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی اختیار فرمائی لیکن وسائل مکمل نفی نہیں فرمائی۔ اگر آپ مالی تنگی اور معاشی مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں تو یہ مختصر اور آسان عمل کرے، یا حی یا قیوم 500 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ یہ عمل رزق میں برکت اور وسعت کا سبب بنے گا۔ اس عمل کو خود بھی کرے اور اپنی گھر والوں، بچوں اور دیگر افراد کو بھی اس کو تلقین کرے۔